ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنے والی، کھولنے والی۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے، تو لہٰذا اسی اعتبار سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہ اوپننگ سورت آف دی قرآن ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بے شمار نام ہیں، لیکن جو اس کا سب سے مشہور نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ مختلف ہے، اور کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھی، کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں۔ پہلی وہی جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ تو پہلی جو مکمل سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہی تھی، یعنی یہ پانچویں یا چھٹی وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب فرشتہ آیا ہے، تو مکمل صورت ایک ہی دفعہ یہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور یہ یعنی قرآن حکیم میں بھی پہلی صورت ہے، اور پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت بھی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اور یہ بہت عظیم سورہ مبارکہ ہے، اور یہ اتنی عظیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کے جیسی صورت نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ خود قرآن حکیم میں اس کے جیسی کوئی دوسری صورت موجود ہے۔ یعنی اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن حکیم ہی کے اندر ایک جگہ اس کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہے وہ دی ہیں۔ تو وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اس سورت کی طرح پھر پورے قرآن حکیم میں کوئی دوسری سورت اس کے مانند بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور انسان اب کیوں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ کیوں ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی، تو ان نعمتوں کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب وہ جو رب ہے اس کی صفات آ رہی ہے کہ اس کی خوبیاں کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ رحمان کے اندر جو ہے وہ شدت کا معنی ہے، یعنی بہت جو ہے وہ شدید رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے اندر جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ بیک وقت جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وہ کیفیت جو ہے وہ مستقل نہیں رہتی، اس کی وہ کیفیت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ کبھی وہ جو ہے محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کبھی کسی سے محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی یہ صفت ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ رہے گی، اور وہ ہمیشہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا رہے گا۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، اور آپ کے آگے گاڑی جا رہی تھی، اور اس گاڑی میں میاں بیوی اور ایک بچہ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اب ہوا کیا کہ آپ کے سفر کرتے کرتے وہ گاڑی آپ سے نکلی، تو اچانک اس گاڑی کا حادثہ ہو گیا، اور میاں بیوی دونوں جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور وہ بچہ ایک بچ گیا۔ اب معصوم سا جو بچہ بچ گیا، تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس بچے کو جو ہے وہ لے کے اپنے جو ہے وہ لے آئے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی، جو بھی وہاں سے گزرے گا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اس بچے کو میں اپنے گھر جو ہے وہ لے جاؤں۔
اب فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی اس بچے کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس وقت تو ہمیں بڑا اس کے بچے کے اوپر رحم آیا کہ ہم بچے کو گھر لے آئیں، لیکن ہفتہ 10 دن گزریں گے تو ہماری وہ کیفیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلی جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ یار اس بچے کو ہم کیوں لے آئے، کوئی اور ہی لے جاتا تو اچھا تھا تو جب کوئی آہستہ آہستہ وہ جو ہماری ایک بہت زیادہ ہمارے اندر محبت آئی تھی نا اس بچے کے لیے، وہ محبت آہستہ 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 ڈاؤن ہو جائے گی، اور بالکل جو ہے وہ ہم ایک وقت آئے گا کہ اس بچے سے تنگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو کوئی لے جائے۔ تو انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ محبت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کی محبت آہستہ 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 تنزلی کے شکار ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت شدید محبت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محبت ہمیشہ قائم بھی رہے گی، یعنی آج سے 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اسی طرح رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک تفسیر یوں بھی کی گئی، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، دنیا میں رحمان ہے، محبت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کرتا رہے گا، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو الرحیم فی الآخرہ، آخرت میں وہ رحیم ہے، وہ آخرت میں بھی اس کی صفت رحمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی رہے گی۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کا دن ہے اس کا دن کا مالک صرف وہی ہے، اسی کی مرضی چلے گی، اس کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی اس سے۔ تو یہ ہے بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مرضی پہ چلیں گے، تو جو کہے گا وہی کچھ کریں گے، 24 گھنٹے کی زندگی میں تیری ہی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایاک نعبد، دعویٰ تو کیا، لیکن ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، تو ساتھ ہی میں یہ بھی فرما دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد جو ہے وہ چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد جو ہے وہ چاہتے رہیں گے، یعنی آئندہ بھی تجھ سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اور ساتھ میں مزید دعا کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا جو ہے وہ انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ اور انعام یافتہ کون ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو پڑھیں گے کہ 4 لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، 4 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو انعام یافتہ کی کیٹیگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ان 4 کے راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تو غصے ہوتا رہا، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصے ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ یہود ہم سے پہلے امت مسلمہ تمام انبیاء انہیں کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بے شمار انبیاء آئے، 1400 سال نبوت کا تار نہیں ٹوٹا ان کے اندر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہوئے، اور ان سے وہ عہدہ لے لیا، کہ اتنا بڑا عہدہ کہ امت مسلمہ تھے وہ، ان سے وہ عہدہ لے لیا، اور ان لوگوں کو امت مسلمہ کے عہدے پر فائز کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا کہ وہ تجھے ناراض کر بیٹھے، تو کہیں ہم بھی تجھے ناراض نہ کر بیٹھے۔ علیہم ولضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جو گمراہ ہوئے، تو یہ اس سے مراد عیسائی ہیں۔
اور عیسائی کیسے گمراہ ہوئے؟ عیسائی اس طرح گمراہ ہوئے کہ اپنے نبی سے محبت، اور نبی سے محبت انتہائی مثبت جذبہ ہے، انتہائی اعلیٰ چیز ہے کہ کوئی اپنے نبی سے محبت کرے، تو نبی سے محبت میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا معاذ اللہ۔ تو لہٰذا ان سے بھی، ان کے راستے سے بھی چلنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، اے اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو منعم علیہم ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلانا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلانا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلانا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلانا۔ تو یہ دعا ہم ہر نماز میں جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہم تیری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ اور یہ اتنی صورت، آپ اس صورت کی عظمت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ صورت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، کہ کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہے کہ جب تک وہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اس کی تلاوت نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ ساری دعا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں، پھر مدد چاہتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جو ہم نے دعا کی ہے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم ہر نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔